اچھا چودھری صاحب یہ بتائیں کہ اس وقت آزاد کشمیر میں جو ماحول ہے، جو دھرنا ہے راولہ کوٹ میں، ایک واضح نظر آتا ہے کہ آزاد کشمیر کی حکومت اور پاکستان کی حکومت نے عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ ایک معاہدہ کر کے اس پر عمل نہیں کیا، جس کی وجہ سے یہ صورتحال پیدا ہو رہی ہے۔ آپ اپنی حکومت کو بھی لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ کی جو حکومت ہے ظفر آباد میں جو اب بھی قائم ہے، میرے خیال میں اب تو ظاہر ہے چند دنوں کے لیے ہے، اس کے کمزور اقدامات کی وجہ سے یہ ماحول پیدا ہوا، اس نے عمل رمل نہیں کیا چیزوں کے اوپر۔ تو ویسے آپ کی پارٹی کے اندر بھی یہ کوئی رائے سوچ اس طرح کی پائی جاتی ہے؟ دیکھیں جی، یہ خرابی تو ہوئی انوار الحق صاحب کے دور میں۔ انوار الحق کا جو ہے وہ ایک بڑا جو غلط فیصلہ ہوا تھا ان کو لانے کا، اور MLAs کی حکومت ساری پارٹیوں کو بٹھا دیا گیا، اور انوار الحق جو ہے وہ اپنے عجیب و غریب طبیعت کے بندے ہیں، انہوں نے جو ہے وہ اپنی اڑدرمی ضد کی وجہ سے، یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا چاہے عوامی ایکشن کمیٹی کا، پھر سارے مطالبات بھی ان کے مان لیے گئے، اس کی وجہ سے یہ سارا گند پڑا، اور آئی تھنک ہی از دا مین کلپریٹ۔ لیکن وہ اپنے دور میں چودھری صاحب تو نکل گئے کسی نہ کسی طریقے سے۔ درمیان میں جو آخری معاہدہ ہوا، اس معاہدے پر عمل درآمد کرنا آپ کی حکومت کی ذمہ داری تھی، جو نہیں ہو سکا، جس کی وجہ سے حالات پیدا ہوئے۔ نہیں، اس میں عمل درآمد دیکھیں جی، وہ 38 نکات تھے، 38 میں سے 37 پہ ہو گیا تھا۔ جو سب کہاں ہوا ہے، ہم بھی جا رہے ہیں، جو 12 سیٹوں مانے ضرور گئے، عمل درآمد نہیں ہوا۔ 12 سیٹوں والا وہ کانسٹیٹیوشن میٹر تھا، اور میں یہ سمجھتا ہوں وہ بھی نون لیگ کی ہردرمی کی وجہ سے، ورنہ اس میں جو ہے وہ ہو سکتا تھا کہ میں خود، میرے والدین جو ہے وہ 47 میں ہجرت کر کے آئے ہیں پاکستان کے لیے، بیکاز پاکستان کو ہم اپنی منظر سمجھتے ہیں، تو مہاجرین کی جو نمائندگی ہے وہ رہنی چاہیے، بالکل یہ بات صحیح ہے۔ لیکن یہ برطانیہ یہ جو طریقہ انتخاب ہے، طریقہ انتخاب جو ہے وہ اس کو پروپورشنل ریپرزنٹیشن پہ بھی لے جا سکتے ہیں، آزاد کشمیر اسمبلی کو جس طرح اسپیشل سیٹس الیکٹ کرتے ہیں، وہ الیکٹورل کالج بنا سکتے ہیں۔ لیکن سر اسی بات پر آپ کی پارٹی کنفیوز محسوس ہوئی ہے ہمیں، کبھی وہ کہہ رہے تھے سیٹیں رہنی چاہیے، کبھی کہہ رہے تھے الیکشن کا طریقہ کار چینج، کسی ایک بات اگر رک جاتے تو ہو سکتا ہے دباؤ پڑتا نون لیگ کے اوپر بھی، اور سارے مل کر ہے یہ صورتحال جو پیدا ہوئی اس کو روکا جا سکتا نہیں، تھا۔ پیپلز پارٹی تو اس حق میں تھی کہ یہ متناسب نمائندگی کی بنیاد پر کر لیں ان کا انتخاب، یا جو ہے وہ آزاد کشمیر اسمبلی کو اس کا الیکٹورل کالج بنا دیا، جس طرح اسمبلی الیکٹ کرتی ہے اسپیشل سیٹس کو، اوورسیز کو، یا علماء مشائخ کو، یا خواتین کو، یا ٹیکنوکریٹ کو، تو یہ پاسبل تھا۔ جو اوورسیز کشمیریوں کی سیٹ ہے وہ تو پولنگ تو نہیں ہوتی لنڈن میں، جی وہ پروپورشن وہی ہے، وہ تو اسی میں الیکٹورل کالج کی اسمبلی ہے، جس طرح خواتین ہیں، جس طرح دوسری، وہ ایک موڈ تھا، لیکن وہ نون لیگ کی حکومت چاہتی نہیں تھی، چونکہ وہ چوری کرنا تھا چاہتے تھے الیکشن، اور وہ سال پہلے رانا ثناء اللہ صاحب نے کہہ دیا تھا جی کہ ہم 10 تو میری جیب میں۔ یہ چودھری صاحب جو آزاد کشمیر میں اس وقت پوزیشن ہے، لوگوں نے بائیکاٹ بھی کر رکھا ہے، اس کے باوجود الیکشن 2 مرحلے میں ہو گئے، ایک رہتا ہے، یہ کیا حل دیکھتے ہیں آپ اس صورتحال کا؟ بڑی تعداد میں لوگوں کے بچے مارے گئے ہیں، اور مزید بھی ظاہر ہے خون خرابے کا خدشہ ہے، تو کیا سیاسی قیادت کیوں اپنے آپ کو اس دیوار کے ساتھ کھڑا کر دیا ہے، معمولی باتوں سے ناراض؟ اس کا حل میری قیادت نے جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کمیشن والی بات، ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کا جو تجویز دی تھی، وہ اس کا حل ہے، اور میں نے پھر 29 تاریخ کو جو ہے وہ بنانا کس نے ہے سر؟ میں نے قرارداد بھی ایک جو ہے وہ جمع کرائی، وہ پاس بھی ہوئی اسمبلی سے، وہ بنانا ہے، فیڈرل گورنمنٹ نے بنانا ہے، آزاد کشمیر گورنمنٹ نے، لیکن فیڈرل گورنمنٹ کی آپ کو پتہ سے ہے، تو وہ اس میں دے آر ناٹ سنسیئر، میں سمجھتا ہوں بہت جو ہے وہ صورتحال خراب ہو گئی ہے۔ ایک وقت تھا، میں چونکہ میں ایکٹیوسٹ تھا کشمیر کے حوالے سے، ہم جنیوا میں جو ہیومن رائٹس کی کونسل ہے، ہیڈ کوارٹر ہے، جو وہاں صاحب مظاہرے کرتے ہیں، لنڈن میں انڈین ہائی کمیشن کے باہر، نیو یارک میں UN کے باہر کرتے ہیں، ہم برسلز میں کرتے ہیں، آج کل صورتحال آج کل بدلی ہوئی ہے، وہ جو لوگ ہمارے ساتھ وہ جو انڈین سفارتخانے کے سامنے جمع ہوتے تھے، آج وہ پاکستانی سفارتخانے کے مجبور میں جمع ہو رہا ہے، جمع ہونا پڑ رہا ہے۔ سچی بات ہے، یہ لامہ فکری ہے، میں سمجھتا ہوں یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن ہو گیا ہے، اور اس کی مین جو میں سمجھتا ہوں وہ جو ریزن تھا وہ نون لیگ کی ہردرمی، اور جو اس کا تھا انوار الحق صاحب کا جو طرز حکومت تھا، وہ اسی کی وجہ سے ساری خرابیاں وہاں سے پیدا ہوئی۔ سر محسن نقوی صاحب نے ایک بیان دیا ہے کہ پاکستان کا جو سسٹم ہے کولیپس کر چکا ہے۔ یہ محسن نقوی صاحب ظاہر ہے جن یعنی بالادست قوتوں کے نمائندے ہیں، یعنی پہلی بار پاکستان میں انہوں نے خود تسلیم کیا ہے، یہی بات ہماری عوامی ایکشن کمیٹی آزاد کشمیر میں کہہ رہی تھی، تو اس کی بات پر غور کرنے کے بجائے یہ صورتحال ایسی پیدا کر دی گئی ہے
کہ کہیں سے بھی کوئی وہ امن، وہ سکون، وہ آزاد کشمیر کی رواداری، وہ ساری چیزیں بالکل ختم ہو کر رہ گئی ہیں بالکل. اس میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ آپ سیاسی قیادت کا جو ایک شاندار رول ماضی میں رہا ہے، اپنے اپنے علاقوں میں، اپنی برادریوں میں، اپنے ضلعوں میں، اپنے ڈویژن میں آپ لوگوں نے ایک رواداری کا ماحول بنا رکھا تھا. اب عوامی ایکشن کمیٹی کے چند لوگوں کی محض تقریروں میں کچھ آپ کے لیے اچھا یعنی فکرہ یا لفظ نہ استعمال کریں کی بنیاد پر ناراض ہو کر آپ نے اپنے آپ کو دیوار کے ساتھ کھڑا کر دیا. اور حالانکہ سیاستدانوں کا دل کشادہ ہوتا ہے، وہ رواداری ان کے اندر زیادہ ہوتی ہے، تو کیوں اپنے آپ کو لا تعلق کر کے آزاد کشمیر کو ایک طرف فورسز اور دوسری طرف ظاہر ہے وہ جو ایک موو ہے اس کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا آپ لوگوں نے؟ کیوں رول نہیں پلے کر رہے؟ دس از یہ بہت بڑا المیہ ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. لیکن اگین آئی سے کہ نون لیگ از ریسپانسبل فار آل دس. نون لیگ کا یہ سارا ہے، ان کی اڑدرمی. یہ 12 سیٹوں پہ انہیں پہ آ کے معاملہ اڑا نا. تو وہ چونکہ وہ پہلے کہتے تھے کہ ہماری جیب میں، اور انہیں کی بنیاد پر میں نے تو 2 سال پہلے کہہ دیا تھا کہ یہ پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے سیٹیں. جی لندن میں آپ نے یہ بات کہی بھی تھی، بعد میں آپ کو پارٹی کی طرف سے بھی شاید کچھ پسندیدگی ہو نہیں ہے. اچھا جو صاحب یہ بتائیں کہ یہ پاکستان میں جو صوبوں کی بات کی جا رہی ہے، آزاد کشمیر کو بھی اگر وہ منظور گیلانی صاحب اور ان لوگوں نے ایک فارمولہ پیش کیا تھا، اب تو نون لیگ بھی ظاہر ہے اپنے منشور میں پچھلی بار شامل کر چکی تھی، عبوری بنیادوں پر پاکستان کے آئینی سیٹ اپ کے اندر اگر عبوری صوبہ بنا دیا جاتا ہے تو اس میں آزاد کشمیر والوں کو یہ جو اس وقت سیٹ اپ ہے اس کے اور اس کو کیا نقصان ہوگا آخر؟ اس میں کیوں سیاسی قیادت؟ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جو ہے وہ ایک تجویز دی ہے کہ جو ہے وہ پاکستان کے آئینی دور میں نمائندگی والی بات کا عبوری طور پر جو ہے وہ آزاد کشمیر کے لوگوں کو انہوں نے کہا جی منسٹری آف کشمیر افیئر جو ہے یہ ایک فضول منسٹری ہے جس کی کوئی حیثیت نہیں، اور خرابیاں وہیں سے ساری پیدا ہوتی ہیں. اور انہوں نے بڑا کیٹیگریکلی کہا کہ ہم تو چاہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کی کہ کشمیریوں کو جو ہے وہ عبوری ریپرزنٹیشن ملنی چاہیے سینٹ میں بھی اور قومی اسمبلی میں، اور جتنے ادارے ہیں وفاقی بڑے وہاں، تاکہ وہ اپنی بات خود آ کے کر سکیں. تو لیکن صوبے کی بات نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں جب تک کشمیریوں کو رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن تھرو فری فیئر صوبوں کی طرح ٹریٹ کیا جانا چاہیے، یعنی آپ یہ کہنا چاہتے ہیں بے شک صوبے کے لفظ استعمال نہ کریں لیکن وہ آئینی فورم جو ہے ان میں اگر نمائندگی ہوگی تو زیادہ فائدہ ہوگا. آپ کشمیری آ کے وہاں بات کریں، بڑا پلیٹ فارم ہوگا نا، قومی اسمبلی میں آئیں گے تو بڑا پلیٹ فارم ہوگا، سینٹ میں آئیں گے بڑا پلیٹ فارم ہوگا. باقی جو ادارے ہیں وفاقی بڑے ادارے ہیں ان کو نمائندگی ہونی چاہیے، ان میں نمائندگی ہونی چاہیے. اچھا جو صاحب پارلیمانی جمہوریت میں روایت رہی ہے کہ عموماً پارٹیوں کے جو سینئر لوگ ہوتے ہیں، خاص کر پارٹی کا صدر، موقع ملنے پر اسی کو وزیر اعظم بنایا جاتا ہے. آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، آپ تسلیم کریں نہ کریں ہماری، کیا آپ کی کیا رائے ہے کہ یہ نون لیگ اس وقت یقینی دیوار پہ لکھا ہوا حکومت بنا رہے ہیں، ان کو پارلیمانی روایات کا خیال کرنا چاہیے یا یہ بھی وہ پرچیوں کے ذریعے قرعہ اندازی کے ذریعے کسی کا نام نکالیں؟ یہ آزاد کشمیر چلے گا اس طرح جس طرح یہ چلا رہے ہیں آپ دونوں پارٹیاں چلا رہے ہیں؟ میرے چیئرمین نے مجھ سے ایک دن پوچھا، یہ جب فیصلہ ہو گیا فیصلہ اٹھو کہ انفیکٹ یہ جس دن وہ گئے الف والی تقریب میں تو ایئرپورٹ پہ جو ہے ہم نے ریسیو کیا ان کو، تو مجھے بٹھا لیا اپنے ساتھ. تو مجھے پوچھتے ہیں چوہے صاحب یہ این پی پی کیا ہے کشمیر میں؟ تو میں نے کہا سر این پی پی کشمیر میں نہیں ہے، یہ تو نیشنل پیپلز پارٹی پاکستان میں بنی تھی، پیپلز پارٹی کے خلاف غلام مصطفیٰ جتوئی اور غلام مصطفیٰ کھر نے بنائی تھی. کہتے ہیں ادھر بھی، میں نے کہا ادھر جے کے پی پی ہے. جے کے پی پی کہتے ہیں اس کا سین کیا ہے؟ میں نے کہا جناب چیئرمین اس کا سین یہ ہے کہ جو کچھ آج میرے ساتھ ہوا ہے یہی 90 میں اسطیٰ ابراہیم صاحب کے ساتھ ہوا تھا تو جے کے پی پی آ گئی، جے کے پی پی بنی تھی. تو پھر آپ کی زیرہ نوازی ہے، آپ کی رواداری ہے کہ آپ نے وہ کام نہیں کیا. پیپلز پارٹی کو نہیں چھوڑ سکتا جی، سچی بات ہے. شہید بی بی صاحبہ سے سیاست سیکھی، وہ صدر صوبے زرداری بہت بچوں کی طرح پیار کرتے ہیں. بلاول صاحب سے بھی بہت پیار اور عزت اور احترام کا رشتہ ہے. تو باقی یہ پٹ چھوٹے جو ہے نا مجھے نہیں. جو سب آخری سوال ہے، میں بڑی اصولی سیاست کرتا ہوں اور آپ کی بہت شاندار گفتگو ہے، لیکن آخری سوال میرا یہ ہے کہ کیا یہ پارٹیاں اس طرح کے فیصلے کر کے اپنے کارکنوں کو مجبور نہیں کر رہی کہ وہ غیر نظریاتی طرز عمل اپنائیں اور پھر اپنے لیے کو متبادل راستہ تلاش کریں؟ بس اس کا یہ ہونا نہیں چاہیے، یہ افسوسناک بات ہے. کیا ہے اس پہ کیا؟ صاحب آپ کا بہت شکریہ. I can't comment on this. آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. انشاءاللہ پھر آپ کو بلائیں گے. ناظرین یہ تھا آج کا پروگرام، کل پھر حاضر ہوں گے. اپنے خیال رکھیے گا. بہت شکریہ.